الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا بشارت ہے یہ آقا کی انہیں مجدہ ہے جنت کا بشارت ہے یہ آقا کی انہیں مجدہ ہے جنت کا مطہر اور اطہر کیا کہوں میں شان عثمانی ہے کافی بیت رضواہی ان کی حاصر رفعت کو ہے کافی بیت رضواہی ان کی حاصر رفعت کو بیاں ہے خوب برتر کیا کہوں میں شان عثمانی لقب تیرا سخی مولا عرب میں ہے عجم میں ہے لقب تیرا سخی مولا عرب میں ہے عجم میں ہے سخاوت کا وہ منظر کیا کہوں میں شان عثمانی تیرا احسان ہے مولا محبت دی جو مسلم کو تیرا احسان ہے مولا محبت دی جو شادی کو ہے مدحت میرے رب پر کیا کہوں میں شان عثمانی کیا رقم کر پائے کوئی
مرتبہ عثمان کا کیا رقم کر پائے کوئی مرتبہ عثمان کا، جب کہ پائے لم نبی پر تذکرہ عثمان کا۔ جانثار مصطفیٰ بھی جامع قرآن بھی، جانثار مصطفیٰ بھی جامع قرآن بھی، منفرد ہے فلسفوں میں فلسفہ عثمان کا۔ باغ جنت ہوگی، باغ جنت ہوگی منزل اس بشر کی دیکھنا، بالیقین جو ہو گیا دل سے گدا عثمان کا۔ فضل رب سے خدمت دین پیغمبر کے لیے، فضل رب سے خدمت دین پیغمبر کے لیے، ہر گھڑی ہے موج پر بحر شہا عثمان کا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماع کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ نصیبوں والے ہیں، سعادت مند ہیں جن کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرتی ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی قرآن و سنت کے خلاف گزرتی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، زندگی کے ہر شعبے کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ نے بھی ان شخصیات کو واضح کر کے ذکر کیا، اچھے ناموں سے ذکر کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اور عند اللہ بھی ان کے تذکرے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیے۔ اور جن لوگوں نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی اور دین سے، دیندار لوگوں سے بغض رکھا، تاریخ نے ان لوگوں کو برے ناموں سے یاد کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ غور و فکر کریں قرآن و سنت کے اندر، تاریخ کے اندر، تو آپ کو ایسی بڑی بڑی شخصیات نظر آئیں گی جنہوں نے اپنے عظیم کارناموں سے گلشن اسلام کو اپنے خون کے ذریعے آبیاری دی اور گلشن اسلام کے اس باغ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھا۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہے، اور آپ کے دوہرے داماد ہے۔ آپ یہ واحد شخصیت ہے کہ آپ کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا
کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، یہ واحد شخصیت ہے جنہیں دنیا عثمان ذو النورین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ذو النورین بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 نوروں والے یعنی اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خطبے میں جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کو، اللہ کے نبی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی بڑی محبت تھی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ تلاوت کیا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور یہاں ہی اسی صورت میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا کہ لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گئے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، یعنی کہ کعبہ کی زیارت فرما رہے ہیں، عمرہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے دل کے اندر کئی عرصے سے پہلے بھی یہ شوق تھا، جب مکہ سے مدینہ آئے بار بار یہ امید ہوتی کہ جائیں کعبہ کا طواف کریں، اس کی زیارت کریں، لیکن اس خواب نے مزید اس شوق اور اس ولولے کو تقویت دی، مزید جو ہے یہ اشتیاق ابھر گیا۔ آپ نے صحابہ سے اس کا تذکرہ کیا تو سارے صحابہ کے دلوں کے اندر بھی یہ شوق موجزن تھا، مزید جو ہے یہ نکھر گیا، اور حضور علیہ السلام نے شوال 6 ہجری میں جب یہ خواب دیکھا تو صحابہ کرام سے تذکرہ کیا، تیاری شروع کی۔ آپ نے قربانی کے غالباً 70 اونٹ اور اسی طرح سارے صحابہ تقریباً 1400 صحابہ احرام باندھ کر 6 ہجری کے اندر ذوالقعدہ کے اندر آپ جو ہے عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مختصر یہ کہ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ادھر سے کافروں نے یہ محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام اتنی بڑی تعداد لے کر لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے آئے ہیں۔ کفار مکہ نے اپنے جاسوس بھیجے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ جب جاسوسوں نے واپس جا کر یہ خبر دی کہ محمد الرسول اللہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، احرام میں ہیں، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ لڑائی کے لیے نہیں، آپ جو ہے کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ لیکن کفار مکہ نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کے بنا پر حضور علیہ السلام کو اجازت نہ دی۔ اس وقت عام یہ اصول تھا کہ کعبہ کی زیارت سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن کفار مکہ نے ضد کی بنا پر حضور علیہ السلام کو اجازت نہ دی۔ حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاکرات کے لیے بطور سفیر ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا جائے، تاکہ ان لوگوں کو مطمئن کیا جائے ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے، زیارت کعبہ کے لیے آئے ہیں۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ذکر کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کے ہر حکم پر میری جان بھی حاضر ہے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ مکہ میں میرا ایسا کوئی رشتہ دار خاص آدمی نہیں کہ جس کے پاس میں جا کر ٹھہروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بااثر اور قوی لوگ وہاں مکہ میں موجود ہیں، ان کو بھیج دیں بطور سفیر کے، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو حضرت عمر کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر مذاکرات کے لیے مکہ کی طرف بھیجا کہ ان لوگوں سے کہو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، زیارت کعبہ کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے، وہاں ابو سفیان وغیرہ سے مذاکرات کیے، ان سے بات کی کہ ہم صرف کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیے اور ہمیں عمرے کی اجازت دیجیے۔ عام اصول ہے، یعنی گویا یوں سمجھیں کہ اس وقت کا بین الاقوامی یہ قانون تھا کہ کعبہ کی زیارت سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن محمد کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ قربان جائیے حضرت عثمان کی عشق رسول پہ۔ حضرت عثمان نے فرمایا وہ عمرہ بھی کیا عمرہ ہوگا جو حضور کے بغیر ہو، میں حضور کے بغیر عمرہ کے لیے تیار نہیں، اپنے محبوب، اپنے مرشد، اپنے رہبر کے بغیر میں عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کفار کو حضرت عثمان کے اس جذبے پہ غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت عثمان کو روک دیا، اور ادھر کسی نے مشہور کر لیا حضور علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچائی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو بڑا دکھ ہوا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ تھے۔ آپ نے سب کو قریب کیا اور کہا ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں، لہٰذا آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کیجیے۔ سارے صحابہ نے 1400 کی تعداد تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بدلے کے لیے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہاں سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ایک ایک صحابی آتا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ قرآن کریم میں سورہ فتح کے اندر اسی بیعت کے تذکرے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق اللہ تعالی راضی ہو گئے ان مومنوں سے جو ایک کیکر کے درخت کے نیچے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ تمام صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے پیغمبر جب آپ بیعت فرما رہے تھے صحابہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر تھا تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بیعت سے یہ واضح ہوا ایک سبق تو عقیدے کا یہ ملا کہ دیکھیے حضور عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو حضرت عثمان حقیقت میں شہید نہیں ہوئے تھے، کسی نے جھوٹی افواہ پھیلائی تھی، تو حضور صحابہ سے بیعت نہ لیتے،
کیونکہ حضور عالم الغیب تھے، ان کو پتہ تھا، تو پھر حضور بیعت صحابہ سے جو لے رہے معاذ اللہ یہ تو دھوکہ ہے حضور کی شان کے ساتھ، تو یہ جو ہے حضور سے اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، عظیم پیغمبر ہے، حضور نے کسی سے دھوکہ نہیں کیا۔ تو جب حضور نے یہاں بیعت کی تو یہ اس بات کی علامت ہے، ایک تو یہ کہ حضور عالم الغیب نہیں تھے، اور دوسرا سبب یہاں یہ ملا کہ دیکھو حضرت عثمان کا حضور کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت عثمان کے لیے 1400 صحابہ کو قربان کرنے اور 1400 صحابہ کو حضرت عثمان کے بدلہ لینے کے لیے حضور تیار ہو گئے کہ ہم قربان ہو جائیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ گویا یوں سمجھیے کہ 1400 صحابہ جو تھے اس وقت کی پوری امت مسلمہ تھی، یعنی کہ عورتوں کے علاوہ جو مردوں کی تعداد تھی تقریباً یہی 1400 یا اس سے کم و بیش زیادہ، یہ اس وقت کی پوری امت مسلمہ تھی۔ حضرت عثمان کے لیے پوری امت مسلمہ کو حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عثمان پیارے نبی کے ہاں بہت ہی مقبول تھے۔ اور تیسری بات یہاں یہ بھی ملی کہ دیکھو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان مومنوں سے خوش ہو گیا ہوں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو حضرت عثمان کے لیے جن صحابہ نے بیعت کی اللہ ان سے اپنی خوشنودی کا، خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے کہ گویا اللہ کے ہاں بھی عثمان کا بڑا مقام ہے، اسی لیے عثمان کے بدلہ لینے کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی ان سے اللہ نے اپنی رضا کا، اپنی رضامندی کا پروانہ ان کو دیا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اسلام کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ جو ہے قرآن و سنت کے اندر غور کریں، تاریخ کے اندر غور کریں، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے حضرت عثمان نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے غزوہ تبوک کا موقع تھا اور مسلمان معاشی طور پر کمزور تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپیل کی کہ جس مسلمان کی جتنی استطاعت ہے وہ جو ہے تعاون فرمائے مجاہدین کے ساتھ۔ ہر صحابی نے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے جتنی ان کی استطاعت تھی اب وہ جمع کر رہے ہیں مال، غلہ اناج وغیرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام جتنے لوگ تھے جتنوں نے ان کو مال اکٹھا کیا، فرمایا ان سب سے حضرت عثمان نے جو وہاں تعاون کیا، جو چندہ دیا، جو وہاں جو ہے مجاہدین کے ساتھ تعاون کیا غزوہ تبوک میں، وہ تمام لوگوں کے مال سے زیادہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کی جب یہ قربانی دیکھی، حضرت عثمان نے اتنا بڑا مال جب وہاں لا کر جمع کیا، حضور علیہ السلام ہاتھ میں اٹھاتے اور اس ڈھیر سے دیکھتے اور خوش ہو کر فرماتے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ اور فرمایا حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کی غزوہ تبوک میں اس قربانی کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے گا تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، یعنی کہ آج کے بعد اگر تجھ سے کوئی غلطی گناہ بھی ہو گیا بتقاضۂ بشریت تو وہ تیرے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح جب مکہ سے مدینہ منورہ مسلمان ہجرت کر کے آئے، وہاں یہودیوں کا تسلط تھا، معاشی طور پر مسلمان بہت کمزور تھے، پانی تک کے لیے مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، بڑے مہنگے داموں سے یہودیوں سے پانی لیا کرتے تھے۔ حضور
علیہ السلام نے مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ بئر روما جو وہاں میٹھے پانی کا کنواں تھا، حضور نے فرمایا جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بئر روما خرید کر غالباً 20,000 درہم کا خرید کر وہ مسلمانوں میں وقف کر لیا۔ حضور نے فرمایا جس نے بھی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا وہ جنتی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ آج بھی وہ کنواں اپنی اصلی حالت میں بئر عثمان کے نام سے موجود ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا کی ہے غالباً انہوں نے اس کنویں کی زیارت کی ہوگی، آج بھی وہ بئر عثمان کے نام سے۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک دفعہ حضرت عثمان ہی کے دور خلافت میں مسلمانوں کے اوپر قحط کی حالت تھی اور لوگ اپنی جاگیریں، اپنے مال وغیرہ سستی قیمت میں فروخت کر رہے تھے۔ قریب ہی ایک بہت بڑا باغ تھا، لوگ وہ باغ کا مالک وہ باغ کو فروخت کر رہا تھا انتہائی سستے داموں۔ حضرت عثمان کے اہل خانہ نے فرمایا کہ اس باغ کو اپنی ذاتی رقم سے خرید لو تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ حضرت عثمان اس باغ کی قیمت لے کر گھر سے باہر نکلے، جب راستے میں دیکھتے ہیں مسلمان قحط کی حالت میں مجبور ہے، فاقوں کی کیفیت ہے، بھوک سے نڈال ہے، حضرت عثمان نے وہ ساری رقم ان غریبوں میں، ان مسلمانوں میں تقسیم کی۔ جب واپس گھر میں آئے تو اہل خانہ نے پوچھا کیا وہ باغ خرید لیا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں جنت میں باغ خرید لیے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ بہت سخت قحط کی حالت تھی، حضرت عثمان کے پاس غالباً 1000 غلے کی بوریاں تھی اور ہر طرف سے تاجر آفر دے رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ غلہ دیجئے، ہم ان کو فروخت کر کے آپ کو دگنا نفع دیں گے۔ حضرت عثمان نے وہ تمام غلہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسی بہت سی حضرت عثمان کی قربانیاں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں جب کبھی فاقہ ہوتا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، اکثر یہ سعادت حضرت عثمان ہی کو ملتی کہ آپ کھجور اور گندم کے بوریاں حضرت حضور علیہ السلام کے گھر بھیج دیتے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان کا عظیم کارنامہ کہ جب مسیلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا، بہت سے حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ اسی طرح یہ لوگ شہید ہوتے گئے تو کہیں قرآن کا یہ عظیم خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس پہ مشورہ ہوا کہ قرآن کریم جس صحابی کو جتنا یاد ہے اس کو اکٹھا کیا جائے۔ تو یہ عظیم کارنامہ بھی کہ تمام امت مسلمہ کو ایک قرات پہ اکٹھا کرنے، یہ حضرت عثمان کا عظیم کارنامہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع قرآن، ناصر القرآن کا بھی عظیم لقب ملا۔ میرے دوستو، حضرت عثمان کا وہ مصحف عثمانی آج بھی اصلی حالت میں 4 نسخے موجود ہیں۔ استنبول کے اندر وہاں وہ عظیم نسخہ مصحف عثمانی موجود ہے، ماسکو کے آثار قدیمہ میں، اسی طرح مصر کے اندر حضرت عثمان کا وہ نسخہ کہ تمام امت مسلمہ کو ایک قرات پر آپ نے جمع کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑے عظیم صحابی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، اچانک پہاڑ ہلنے لگا، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ تینوں صحابی حضور کے ساتھ ہیں۔ جب وہ پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے پاؤں مارا یا اشارہ کیا کہ اے پہاڑ ہل کیوں رہے ہو؟
تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ چنانچہ وہ پہاڑ رک گیا۔ اب حضور نے حضرت عثمان کی شہادت کی قبولیت کی تصدیق کی کہ حضرت عثمان اسلام کے لیے اپنی جان قربان کریں گے۔ اس سے بڑا اور کیا مقام کہ خود نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کی شہادت کی تصدیق کی۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ حضور نے فرمایا جنت میں سب صحابہ سے بلند مقام حضرت عثمان کا جو مکان ہوگا سب سے بلند ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ میں حضرت عثمان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس عظیم صحابی نے جب 70 سال کی عمر میں خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آپ کے ابتدائی 5-6 سالہ دور میں اسلامی فوجیں جو ہے بہت سے علاقے فتح کرتے کرتے ایران کی سرحدیں عبور کر کے کابل اور سندھ تک حضرت عثمان کے دور پہ اسلامی فوجیں، اور دوسری طرف جو ہے یورپ و افریقہ، تیونس اور دیگر علاقے تک اسلامی لشکر پہنچ گئے تھے۔ بحیرہ روم کے اندر سب سے پہلے حضرت عثمان ہی کی دور میں کشتیوں اور بحری بیڑے کے ذریعے اسلامی لشکر چھا گئے۔ غرض کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ہر مسلمان ہر جو ہے اپنی رعایا کے ہر فرد کو خوشحال اور امن و سکون سے ہمکنار کیا۔ آپ ہی نے مدینہ کی طرف جو سیلاب کا رخ تھا بہت بڑا بند باندھ کر اس کو دوسری طرف موڑ دیا۔ آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ اور اسی طرح مسجد نبوی کی اولین جو ہے توسیع فرمائی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے مؤذنین کے لیے وظائف مقرر کیے۔ آپ ہی نے سب سے پہلے احتساب کا شعبہ فوجی چھاونیاں مقرر کی۔ غرض کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں اسلام کی ترقی کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے۔ دشمنان اسلام ہر دور میں اس شخص کا دشمن بن جاتا ہے جو اسلام کے لیے قربانیاں دے، اسلام کی ترقی کا خواہ ہو، اسلام کے لیے مخلص ہو۔ ہر دور کے اندر دشمنان اسلام اس شخصیت کے دشمن بن جاتے ہیں۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قربانیوں کو دیکھ کر یہودی ابن سبا، عبداللہ ابن سبا نامی یہودی، یمن کا بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر ہی اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہے وغیرہ۔ لیکن حضرت عثمان نے محترم مقام پر ان تمام تحفظات کو دور کیا کہ میں جو لوگوں کی مدد کرتا ہوں وہ اپنے ذاتی مال سے کرتا ہوں، بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی کمائی، ذاتی مال سے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نے اتنا بڑا ہنگامہ برپا کیا کہ آخرکار مسلمان سارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے اس نے جو ہے یمن کے کچھ بلوائیوں کو بلا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ 40 روز تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد آپ کے گھر کی دیوار پلان کر یہ باغی اندر گھس گئے۔ حضرت عثمان کو اسی دن جو ہے نیم خوابی کی حالت میں جو ہے آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام خواب میں ہے اور فرمایا عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ چنانچہ جمعہ کا دن تھا، ذوالحجہ کا مہینہ تھا، باغیوں نے باقی مسلمان حج پہ گئے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آپ پر جب تلوار کا وار کیا اس وقت آپ قرآن کریم تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ چنانچہ خون کا فوارہ اس آیت میں پھوٹا۔ یہ آپ کی قرآن کریم سے محبت کی دلیل ہے کہ مرتے دم تک آپ قرآن سے جڑے رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم نے کئی جگہوں پر فرمایا ہے کہ میں ان عظیم ہستیوں سے اللہ نے فرمایا راضی ہوں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام بار بار کہہ رہا ہے یہ لوگ جنتی ہیں، تو 14ویں صدی کا کوئی اٹھ کر کہے عثمان نے ایسا کیا، عمر نے ایسا کیا، علی نے ایسا کیا، اس سے یہ غلطی ہو گئی، اس نے فلاں مقام تک، تو یہ بندہ اپنی عقل پہ، اس کی عقل پہ تف ہے، افسوس ہے. یہ خود دیکھے اس نے کیا کیا اسلام کے لیے. اس نے اسلام کے لیے گانے ڈول ڈماکے کیے، اس نے اسلام کے لیے داڑیاں منڈوائی، اس نے اسلام کے لیے جو ہے ناچ گانے کیے، اس نے اسلام کے لیے رشوتیں لی، اس نے اسلام کے لیے سود کھائے، اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتا پھر رہا ہے اور صحابہ کرام پہ انگلی اٹھا رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے بد نصیب لوگوں کو توجہ تک نہ دو اور ان کو جو ہے اہمیت تک نہ دو. یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور اکثر اس کا یہی موضوع ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ان کے خلاف نکتہ چینی کرنے. تو ایسے بدبخت لوگوں کا آپ نہ ٹاک شو دیکھو، نہ ہی ان کے جو ہے ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں ڈالر آئے کسی طرح، چاہے قرآن پہ انگلی اٹھائیں، صحابہ پہ اٹھائیں، کسی نہ کسی طرح پیسہ آئے. تو ایسے بدبخت جن کا غالباً نام اویس ربانی اس طرح کوئی نام ہے، ٹی وی اینکر ہے، تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیبوں کو سمجھ عطا فرمائے. اگر سمجھ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنائے. میرے دوستو، صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن کے آئینے میں دیکھو، احادیث کے آئینے میں دیکھو، تاریخ کے آئینے میں صحابہ کو دیکھو گے تو حقیقت تک نہیں پہنچو گے. جب قرآن کے آئینے میں دیکھو گے تو آپ حقیقت تک پہنچ جاؤ گے. تاریخ نے کہیں جو ہے رد و بدل معاملے کو خلط ملط بھی کیا ہے. صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن کے آئینے میں دیکھو. قرآن نے صاف واضح کہہ دیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صاف قرآن کا اعلان ہے. اگر کوئی بندہ اس کے بعد بھی نکتہ چینی کرتا ہے صحابہ پر تو گویا وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں اللہ سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں جو ہے نبی سے زیادہ عقل مند سمجھدار ہوں. تو آپ خود اندازہ لگائے جو یہ کہے کہ میں اللہ سے زیادہ سمجھدار ہوں تو وہ کون شخص وہ جو ہے اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے. جو کہے کہ میں نبی سے زیادہ سمجھدار ہوں تو میرے دوستو افسوس ہے اس شخص پر. خود نبی نے فرما دیا کہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. قرآن کریم میں ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. یہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے جو کیا انہوں نے پا لیا. قبر میں اچھائی کی یا برائی کی، اپنے انجام اچھا یا برا پا لیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم کیا کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا عثمان نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، ابو بکر نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، حسن نے. تم سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا. تو دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن و سنت سے محبت کرنے کی، اصحاب نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.